تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ نحل آیات 96 تا 105۔ آگے کا مضمون۔ آگے پہلے تو مخالفین حق کو دھمکی اور ان مسلمانوں کو جو حق کے مخالفین کے نرغہ میں تھے صبر و استقامت کی نصیحت اور اس کے اچھے انجام کی بشارت ہے۔ پھر قرآن کی دعوت کے سلسلے میں جو چیز شیاطین کی ریشہ روانیوں سے محفوظ رکھنے والی ہے اس کی ہدایت اور بعض ان اعتراضات کا جواب ہے جو یہود نے لوگوں کو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بد ظن کرنے کے لیے پھیلائے تھے اور جن کو قریش نے بھی بے سمجھے بوجھے دہرانا شروع کر دیا تھا۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بربہم مشرکون۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک ھم الکاذبون۔ ترجمہ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو لوگ ثابت قدم رہیں گے ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہیں اس کا بہترین اجر دیں گے۔ جو لوگ کوئی نیک عمل کریں گے خواہ مرد ہو یا عورت وہ ایمان پر ہے تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہتر صلہ دیں گے۔ پس جب تم قرآن پڑھا کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور بس انہی پر چلتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بھیجتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اتارتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے جی سے گھڑ لینے والے ہو، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو اس کو روح القدس نے تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جمائے رکھے جو ایمان لائے ہیں، اور یہ ہدایت اور بشارت ہو خدا کے فرما برداروں کے لیے۔ اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو راہیاب نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو بس وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لا رہے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ اس آیت کا پہلا ٹکڑا مخالفین کے لیے تنبیہ اور دوسرا ٹکڑا اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، جو اس وقت معاندین کے نرغے میں طرح طرح کے روحانی اور جسمانی مصائب کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ مخالفین کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس متاع دنیا کی محبت میں تم حق کی یہ مخالفت کر رہے ہو، یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ باقی رہ جانے والی چیز وہ اجر ہے جو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں ملنے والا ہے۔ تو یہ سن لو کہ یہ اجر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو ہماری راہ میں مصائب جھیل رہے ہیں اور حق پر ثابت قدم ہیں۔ ان کا یہ اجر ان کے اعمال کی نسبت سے کہیں بہتر ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ یہ اسی بشارت کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، عام اس سے کہ وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایمان پر قائم ہے تو ہم اس کو اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہترین صلہ دیں گے۔ اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کرانے کا یہ وعدہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہے۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہنے اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، ان کو آزمائشیں تو پیش آتی ہیں۔ شیاطین جن و انس ان کو ستاتے اور الجھنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اس کے لیے ڈھیل بھی ملتی ہے، لیکن اس ڈھیل کی ایک معین حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کے صبر اور ان کی استقامت کا امتحان کرتا ہے، اور خوب جانتا ہے کہ اس امتحان کی حد کیا ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو ہی وہ حد پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین جن و انس کو اس سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اہل ایمان ان امتحانات سے گزرنے کے بعد اپنے ایمان میں قوی سے قوی تر ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی پاکیزگی اور ان کی طمانینت و سکینت میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس راہ میں انہیں موت بھی پیش آتی ہے تو وہ اس کا بھی خندہ جبینی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی اس روحانی بادشاہی کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو ایمان کی قوت اور اس کی حلاوت سے ناآشنا ہیں۔ آیت میں یہ وعدہ تصریح کے ساتھ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مذکور ہے۔ بظاہر اس تصریح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کا ایک خاص محل ہے، وہ یہ کہ اس دور میں جس طرح مسلمان مرد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے نہایت کڑے امتحانات سے گزر رہے تھے، اسی طرح بہت سی خواتین بھی اپنا ایمان بچائے رکھنے کے لیے جان کی بازیاں لگائے ہوئے تھیں، اور ان کا امتحان کمزور عنصر ہونے کے سبب سے مردوں کے امتحان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ یہاں قرآن نے مردوں کے ساتھ خاص طور پر عورتوں کی تصریح کر کے ان کی دلداری اور حوصلہ افزائی کر دی کہ اگر انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا۔ شیاطین اس نعمت سے ان کو محروم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کا موقع ان کو نہیں دے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لفظ قرأتا یہاں عام ہے، یعنی خواہ یہ پڑھنا اپنی تلاوت کے طور پر ہو یا لوگوں کو دعوت دینے اور انہیں قرآن سنانے کے لیے، دونوں ہی حالتوں میں اس کے پڑھنے سے شیاطین رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لی جائے۔ یہ آیت تمہید ہے ان اعتراضات کے جواب کی جو یہود نے قرآن کے خلاف اٹھائے تھے، اور جن کے اٹھانے سے ان کا مقصد قرآن پر ایمان لانے والوں یا اس کی طرف مائل لوگوں کو اس سے بدظن اور برگشتہ کرنا تھا۔ قرآن نے آگے آیات 101 تا 103 میں ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اور اس جواب سے پہلے بطور تمہید یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو یا دعوت حق کے لیے اس کو سناؤ تو اس سے پہلے شیطان رجیم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ ہدایت اس لیے ہوئی کہ در حقیقت اصل دشمن قرآن کا شیطان ہی ہے۔ جب قرآن پڑھایا یا سنایا جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف وسوسہ اندازی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔
اس کے پڑھنے والوں اور سننے والوں کے دلوں میں وہ خود بھی وسوسے بھرنا شروع کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی اس مہم میں اپنا شریک کار بنا لیتا ہے جو انسانوں میں سے اس کے اولیاء اور دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تعوذ گویا ایک تعویذ ہے جو اس قسم کے تمام اشرار اور شیاطین کے فتنوں اور ان کی وسوسہ اندازیوں سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی تاثیر آدمی کے دل کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر آدمی محض زبان سے تعوذ کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن جن کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے وہ اس سے ایک ایسی قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں جو شیاطین اور ان کے اولیاء سے نبرد آزمائی میں بڑا سہارا بنتی ہے۔ یہ نبرد آزمائی اس امتحان کے مقتضیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے اس سے کسی حالت میں مفر نہیں ہے۔ اسی سے آدمی کی اپنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اس کی یہ بھی برکت ہے کہ اگر آدمی کو اس کا سہارا حاصل ہو تو وہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں سے شکست نہیں کھاتا۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سلطان کے معنی قابو، زور اور اختیار کے ہیں۔ یہ اوپر والے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو یہ مہلت تو ضرور ملی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائیں اور ورگلائیں، لیکن ان کو لوگوں پر زور اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لازماً ان کو گمراہی کر دیں۔ شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس آیت نے گویا اطمینان دلایا کہ شیطان کے فتنے خواہ کتنے ہی خطرناک ہوں، لیکن جو شخص ان سے محفوظ رہنا چاہے وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ خدا پر مضبوط ایمان رکھے اور سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے فضل اور اس کی کارسازی پر بھروسہ کرے۔ شیطان سے مار وہی کھاتا ہے جو اس کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے اور جس کے اندر شرک کی کچھ آلائش ہوتی ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیت سے مراد یہاں کوئی حکم شرعی ہے۔ یہ ایک مثال ہے ان اعتراضات کی جو یہود لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کے لیے قرآن کے خلاف اٹھاتے تھے۔ فرمایا کہ جب ہم ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو نرے مفتری ہو، اپنے جی سے ایک بات گھڑتے ہو اور لوگوں پر دھونس جمانے کے لیے اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو، ورنہ اس کے کیا معنی کہ خدا ایک مرتبہ ایک قانون بنائے اور پھر اس قانون کو خود ہی دوسرے قانون سے بدل دے۔ یہ اشارہ ہے تحریم و تحلیل اور یوم السبت کے باب میں ان احکام کی طرف جن کا حوالہ آگے اسی سورہ کی آیات 114 تا 116 اور 124 میں آیا ہے۔ قرآن نے جب اس امت کے لیے یوم السبت کی حرمت ختم کر دی اور کھانے پینے کے باب میں وہ احکام دیے جو ملت یہود یا ملت مشرکین کے بجائے ملت ابراہیم پر مبنی تھے، تو یہود نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، یہ شخص ایک طرف تو ہماری شریعت کو خدائی شریعت مانتا ہے اور دوسری طرف اس کے احکام کو ان سے مختلف احکام سے بدلتا ہے۔ اگر یہ شخص خدا کا رسول ہوتا تو وہ خدا کے دیے ہوئے احکام کو کس طرح بدل سکتا؟ اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ خدا کا رسول نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ ایک مفتری ہے۔ یہ بات کہی تو یہود نے، لیکن یہ بے سمجھے بوجھے قریش کے ان لیڈروں نے بھی دہرانی شروع کر دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہی ہوئی ہر بات کو اپنی تائید سمجھتے تھے۔ واللہ اعلم بما ینزل، یہ قرآن نے مذکورہ بالا اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اپنی اتاری ہوئی چیزوں کی حکمت و مصلحت کو خدا خوب جانتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔
یہاں یہ بات اجمال کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے، آگے کی آیات میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔ ہم یہاں چند اشارات صرف اس لیے کیے دیتے ہیں کہ آگے نظم کلام کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کا یہ جواب مندرجہ ذیل 2 مبادی پر مبنی ہے۔ اول یہ کہ خدا نے اپنی شریعت کے نازل کرنے میں ترتیب و تدریج ملحوظ رکھی ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے قدم شریعت میں خوب جم سکیں۔ یہ ترتیب و تدریج بعض حالات میں احکام میں تبدیلی کی مقتضی ہوئی ہے جو سرتاسر اہل ایمان کی مصلحت پر مبنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس ملت کی بنیاد ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام ملت یہود اور ملت مشرکین سے بالکل الگ ملت تھی۔ اس میں حرام وہی چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام میں حرام تھیں۔ یہی چیزیں اصلاً ملت یہود میں بھی حرام تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی بدعات کے ذریعے سے ان میں اضافے کر لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان پر باقی رکھے، لیکن اس ملت کی اساس چونکہ ملت ابراہیم پر ہے، اس وجہ سے اس میں وہ اضافے ختم کر دیے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ روح القدس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور حق سے مراد وہ خالص اور بے آمیز دین ہے جو اللہ کی طرف سے یہود و نصارہ اور مشرکین کی تمام ملاوٹوں سے پاک اور صاف ہو کر اترا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جو لوگ تمہیں مفتری کہتے ہیں ان کو جواب دے دو کہ یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اس کو اپنے جی سے گھڑ کر خدا کی طرف منسوب نہیں کر رہا، بلکہ یہ خدا کے مقرب فرشتے جبریل امین علیہ السلام نے میرے رب کی جانب سے مجھ پر اتارا ہے، اور یہ سراسر حق ہے، شیاطین و مفسدین کی ہر ملاوٹ سے بالکل پاک و صاف۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی اللہ نے دین کو تمام ملاوٹوں سے پاک کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو حق پر جما دے اور وہ لغزشوں اور گمراہیوں سے بالکل محفوظ ہو جائیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دین کے بعض اجزاء میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو وہ، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، تدریج کی مصلحت سے واقع ہوئی ہے، اور مقصود اس سے لوگوں کو دین میں راسخ کرنا تھا۔ اگر سارا دین بیک وقت نازل کر دیا جاتا تو یہ لوگوں پر بہت شاق ہوتا اور ان کے قدم دین میں خوب مضبوط نہ جم سکتے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی مخالفین اس سے جو فتنے چاہیں اٹھائیں، لیکن جو لوگ خدا کی ہر بات پر آمنا وصدقنا کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ آغاز کے لحاظ سے ہدایت اور انجام کے اعتبار سے بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، دراصل وَلَقَدْ كُنَّا نَعْلَمُ ہے، یعنی بعض اوقات مضارع سے پہلے افعال ناقصہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس اسلوب پر پیچھے سورہ بقرہ وغیرہ میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔ یہ مخالفین کے ایک دوسرے فتنے کا حوالہ دیا ہے جو وہ لوگوں کو قرآن سے بدگمان کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کلام کو وحی الہی اور فرشتہ کا لایا ہوا کہنا تو محض ایک دھونس ہے، یہ تو فلاں شخص ان کو سکھاتا ہے، اور یہ حضرت اس کو سنا کر ہم پر رعب جماتے ہیں کہ اس کو خدا نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر اتارا ہے۔ یہاں کسی متعین شخص کا نام مذکور نہیں، صرف ایک بات صاف بتا دی گئی کہ وہ اجمی ہے۔ مفسرین نے یہاں ایک سے زیادہ ناموں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مخالفین انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوں۔ قرآن کو ان کے نام سے بحث نہیں، صرف اعتراض سے بحث ہے، اور اسی کا اس نے جواب دیا ہے۔ جواب کی تمہید ہی اس طرح اٹھائی ہے کہ جس سے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو رہی ہے۔
اس لیے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہ اسلوب ہی میں یہ بات مضمر ہے کہ ہم برابر معترضین کی یہ بکواس سنتے رہے ہیں، لیکن اس کی لغویت کے سبب سے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو قرآن کے معنی اور حقائق کی پرکھ نہیں ہے تو کم از کم اس کے بیان کی سطوت اور جلالت اور اس کی زبان کی بے مثال فصاحت ہی پر غور کرتے تو ان کو اپنے اس اعتراض کی لغویت واضح ہو جاتی کہ کہاں ایک کجمج بیان نے عجمی اور کہاں یہ حوض کوثر کی دھلی ہوئی عربی مبین۔ آخر ایسا کون سا دن ہو سکتا ہے جو منہ کے اڑائے چھینٹوں اور آسمان کی بارش میں امتیاز نہ کر سکے؟ یہ بات علی سبیل تنزل فرمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور حقائق تک تو ان لوگوں سے پہنچنے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی جن کو گہرا اور پچنیز میں امتیاز نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز ہے، تو کم از کم اس کی زبان ہی پر غور کرتے کہ ایک عجمی تو درکنار خود ان کے کسی شاعر یا خطیب کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کلام پیش کر سکے۔ یہاں تک کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام اور اس کلام میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، یعنی ایمان و ہدایت کا راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، تو جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو اللہ کی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے ہیں اور ان کے لیے آگے بس ایک دردناک عذاب ہی ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک ھم الکاذبون۔ اوپر آیت 101 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مفتری قرار دیتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مفتری ہمارا پیغمبر نہیں ہے بلکہ مفتری تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر تو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کی ہدایات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں، لیکن ایک دین انہوں نے تصنیف کر رکھا ہے اور اس کو اللہ کا دین بناتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹا افطرا ہے اور اس کے تصنیف کرنے والے ہی اصل جھوٹے ہیں۔